السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں سمجھیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع کتاب الحج یعنی حج کے چیپٹر کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ابواب ذکر کیے ہیں اور پھر ان ابواب کے تحت جو احادیث ذکر ہوئی ہیں، ان سب کا تعلق احکام حج اور مسائل حج کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج کے احکام و مسائل میں ایک بہت بڑا اہم جو منسک ہے یا عبادت وہ ہے احرام، جو کہ حج کا عمرے کا رکن بھی ہے۔ احرام کی بات جاری ہے، اور اس سلسلے میں کہ احرام 3 قسم کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک حاجی حج کے لیے پہنتا ہے، حج قران، حج مفرد اور حج تمتع۔ اب یہ جو احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اور اعادہ کیا ہے ان احادیث کا تاکہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اس سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں وہ احادیث ذکر کی جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، اور پھر اسی باب کے تحت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ 2-3 احادیث ہیں جو کہ ایک ہی موضوع میں ہیں، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پر کہ باب نہی النبی علی التحریم الا ما تعرف اباحتہ، کہ حرمت کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رک جائے، یعنی النہی یقتضی التحریم اور الامر یقتضی الوجوب۔ اصل میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے، اور جو نہی ہے وہ تحریم کے لیے ہے، الا یہ کہ قرائن اور دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ امر یا نہی یعنی حکم دینا یا روکنا کسی کام سے، یہ وجوب کے لیے نہیں یا حرمت کے لیے نہیں، وہاں کچھ قرائن اور دلائل سامنے آ جائیں جو کہ نص صریح سے ثابت ہوں، تو پھر وہ حکم یا نہی جو ہے وہ یا تو اباحت کے لیے ہوگا، جواز کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ نہی جو ہے وہ کراہت کے لیے ہوگی، کہ یعنی مکروہ اس حکم کو سمجھا جائے گا۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ بظاہر ایک حکم ہے، لیکن قرائن اور دلائل سے یہ محسوس ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہو سکتا۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ یعنی احرام کی حالت میں تو خشکی کا شکار جو ہے وہ ممنوع ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن قرآن حکیم نے ہمیں اس بات کے بارے میں تعلیم دی کہ جب اذا حللتم، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی حالت سے نکل آؤ تو فاصطادوا، تو پھر تم شکار کر لو۔ اب امر جو ہے فاصطادوا، یہ شکار کرو، تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان حلال ہونے کے بعد شکار ضرور ہی کرے یا واجب ہے اس پر کہ وہ شکار کرے۔ اس سے مراد یہ ہے اباحت، کہ اب جائز ہے، اب اس
حرمت کی کیفیت سے آپ نکل آئے ہیں، جب جو شکار تھا وہ حرام تھا، لیکن اب جب تم حلال ہو گئے ہو تو اس کے بعد آپ کے لیے شکار کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہے۔ ضرورت ہے تو کر لو، نہیں ضرورت تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضروری شکار کریں۔ لیکن قرآن مجید میں جو صیغہ ہے وہ امر کا ذکر ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمہ وقت ہر وقت جو صیغہ امر کا ہے وہ وجوب کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طرح اور بھی ایک مثال آپ سمجھیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، جب تم نماز ختم کر لو یا پوری کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اذا قضیت الصلاۃ، نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا، تو تم پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا، فانتشروا اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب نماز کے بعد ضروری نہیں کہ ایک شخص پر واجب ہے کہ چونکہ نماز پڑھ لی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اب تم زمین میں پھیل کر اس کا فضل تلاش کرو کسب معاش کے لیے یا رزق کے لیے، بلکہ جائز ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ وقت تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، عبادت کا، بندگی کا، اس وقت فضل تلاش کرنا یا یہ کمائی کرنا یا کاروبار کرنا یہ حرام تھا، کیونکہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے ایک حکم کی بجاوری میں رکاوٹ ہے۔ تو اس وقت بھی یہ جو حکم ہو رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو یہ حکم جو ہے جواز کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ، یہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، وہ فرماتی ہیں کہ ہم روکے گئے جنازے کی اتباع کرنے کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ جنازے کے پیچھے نہ چلیں، جنازے کو فالو نہ کریں، جنازے میں شریک نہ ہوں۔ لیکن ولم یعظم علینا، بعد میں یہ بھی فرمایا کہ یہ حرام نہیں ٹھہرا ہم پر کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ شریک ہو جاتی ہے جنازے کے ساتھ تو وہ اس عورت پر کوئی حرام ہے، بلکہ یہ کراہت، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ولم یعظم علینا، روکا گیا ہے لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ تو ناظرین، مقصد یہ ہے ان حدیث کے لانے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ آپ اب عمرہ کر چکے ہو اور آپ اپنے ساتھ اپنی قربانی کے جانور نہیں لا سکے، تو عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیجئے، اور احرام کھولنے کے بعد آپ فائدہ اٹھائیے۔ تو یوم ترویہ 8ویں ذی الحج کو آپ دوبارہ عمرے کا حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پورا حج ادا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی حکم دیا کہ آپ اپنی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ آپ صحبت بھی کر لیجئے، مجامت بھی کر لیجئے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ محسوس کیا کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ نے ضرور ہی یہ جو صحبت ہے اس عمرے کے بعد یہ ضروری ہے یا یہ ایک پارٹ آف عمرہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ جواز ہے کہ اب تم اس کیفیت سے نکل آئے ہو جب یہ حرام تھا، لیکن اب جائز ہے، اب تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو ناظرین، ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے ان حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے نیا باب ذکر کیا ہے کتاب الحج کے سلسلے میں ہی، اور احکام حج کے بارے میں۔ یہ باب بھی قریش مکہ کے بارے میں تھا کہ ان کا ایک جاہلیت میں اپنا ایک طریقہ تھا، انداز تھا حج کی ادائیگی کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور احادیث ذکر ہوئی ہیں ہمارے پاس، ایک حدیث ہے 764 جو آپ زیر مطالعہ ہے، اور اس پر جو باب کے الفاظ ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ باب فی الوقوف وقولہ تعالی ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ وقوف عرفہ کے بارے میں، اور اس بارے میں جو اللہ احکم الحاکمین کا یہ ارشاد ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو حج کے دوران جہاں سے عام دیگر لوگ جو ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر کرتے ہیں کہ کان الناس یطوفون فی الجاہلیہ عراۃ الا الحمص،
کہ لوگ جو ہیں وہ حمص کے سوا بیت اللہ کا جاہلیت میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ بڑی عجیب یہ بات تھی کہ اللہ کے گھر کا طواف جو کہ عبادت سمجھ کر کیا جائے اور پھر کپڑوں کے بغیر برہنہ جسم ہو، جاہلیت کی ایک ناظرین انتہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کیا ہے اور جہالت کیا ہے۔ تو جہالت کا وہ دور تھا، تو گویا کہ قریش نے اس وقت بیت اللہ کے نگران ہونے کی حیثیت سے، جو کہ ایک بہت بڑا شرف تھا اور بہت ہی نسل در نسل یہ چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وقت سے، جب سے اللہ نے آپ کے اپنے خلیل کے ذریعے اس گھر کی تعمیر فرمائی، تو یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، منصب ہے، شرف ہے کہ اس کی نگرانی کرنا، اس کی تولیت اور اس کی دیکھ بھال اللہ کے گھر کی، جو انبیاء نے بنایا، اور اللہ احکم الحاکمین کا وہ ایک قبلہ عبادت کا ہے، محور ہے، مرکز ہے ملت اسلامیہ کا، اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن قریش مکہ نے اپنے اس عہدے یا منصب کے ورے بہت ساری ایسی رسومات کا، جاہلی رسومات یا بدعات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ جو عام جب ایک آدمی سنتا ہے تو وہ بھی انگشت بے دنداں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ طواف کیا کرتے تھے عوراتاً، ننگے جسم، برہنہ جسم، الا الحمص، سوائے حمص کے۔ حمص سے مراد یہاں قریش لیا گیا ہے، قریش مکہ، جو وہاں کا خاندان تھا اور جس کے ہاتھ میں یہ ساری سرداری بھی تھی، نگرانی بھی تھی۔ والحمص قریش وما ولدت، آگے خود ہی ذکر کرتے ہیں کہ قریش، حمص جو ہے وہ قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے۔ تو وقان الحمص یحتسبون علی الناس، یہ جو قریش تھے اس وقت، ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، طواف یا حج یا عمرہ کے لیے، ان کو وہ خود کپڑے دیتے۔ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم یہ کپڑے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ عرب ہیں، جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہوتے جو کہ درست ہوں اس طواف کے لیے یا اس عبادت کی ادائیگی کے لیے۔ گویا کہ خود ان کا یہ اپنا ذہن تھا کہ حرام کی کمائی کا لباس زیب تن کر کے جو طواف ہے وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سود جو ہے وہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی چیز آپ نے کھائی ہے یا پہنی ہے تو اس کے ساتھ طواف جو ہے وہ ناجائز ہے۔ برائی کے وقت اگر کوئی کپڑے پہنے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہوئے، کوئی لوٹتے ہوئے کسی کو، یا اللہ نہ کرے کوئی برائی، اللہ کی معصیت کرتے ہوئے کوئی کام کیا کسی نے، تو اس وقت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں میں طواف جو ہے وہ کرنا ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہوا تھا، اختراعی، یہ فیبریکیٹڈ یہ تھاٹ تھا، اس کے پیچھے کوئی ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ اسی طرح اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو یہاں ذکر ہوا ہے قریش کی اور بھی رسومات تھیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مینا میں احرام کے دوران سر پہ کوئی چیز لینا، سائے کے نیچے کھڑا ہونا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح وہ جب گھروں کو لوٹتے حج کرنے کے بعد تو اپنے مکان کے سامنے والے دروازوں سے وہ داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ مکان کے پچھواڑے سے یا دیواروں کو پھلانگ کر پیچھے سے وہ اپنے گھروں کو آیا کرتے تھے۔ اس طرح کی یہ بدعات جو تھی وہ، اسی طرح عمرہ جو ہے وہ ناجائز ہے، حج کے مہینوں میں گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بدعت تھی ان کے ہاں کہ ہم چونکہ اہل حرم ہیں، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے حدیث میں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہل میں جا کر پھر دوبارہ حرم میں آئیں حج کے دوران۔ گویا کہ وہ عرفات کا جو وقوف تھا اس کے ہی منکر تھے، جبکہ دیگر لوگ جو ہیں یہ ہل سے باہر آنا ان کے لیے ہے کہ وہ وقوف عرفہ کریں۔ تو بہرحال اللہ احکم الحاکمین نے ان ساری رسومات کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ رحمت للعالمین کی سنت طاہرہ ہمارے سامنے ہے،
طرز عمل جس طرح انہوں نے حج ادا کیا، حج فرمایا۔ تو بہرحال یہاں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یعطی الرجل الثیاب یطوف فیہا، کہ اہل حمص یعنی قریش جو تھے وہ مکہ میں آنے والے لوگوں کو ثواب کے طور پر اجر کمانے کی خاطر اپنے مرد جو ہیں مردوں کو کپڑے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وتعطی المرأة الثیاب تطوف فیہا، قریش کی جو عورتیں تھیں وہ باہر سے آنے والی عورتوں کو اپنا لباس دیتی زیب تن کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں، کوئی گناہ انہیں نہ ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يُطِعِ الْحُمْصُ طَافَ بَيْتًا بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا۔ یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں کو قریش یعنی جن لوگوں کے لیے قریش کا یہ احسان ثابت نہ ہو سکتا، یا یہ ہے کہ وہ روک دیتے ان کو کپڑے دینے سے یا لباس دینے سے، تو پھر وہ لوگ جو ہوں گے یا جو تھے لوگ اس وقت طواف کرنے والے، وہ ننگے برہنہ بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ طواف ان کپڑوں میں جن میں ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے یا حرام کی کمائی کے ہیں، سود وغیرہ کے، تو اس میں یہ ہمارا طواف بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، تو وہ کپڑوں کو ہی اتار دیتے تھے۔ یہ طریقہ کار چلتا رہا جاہلیت میں۔ وَكَانَ يُفِيدُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ عام جو حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے باہر سے، وہ وہاں وقوف کرتے عرفات کے میدان میں۔ وَيُفِيدُ أَوْ وَتُفِيدُ الْحُمْصُ مِنْ جَمْعٍ، جبکہ جو قریش ہیں وہ وہاں عرفات میں نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ عرفات سے پہلے ہی وہ مزدلفہ یہاں کر وقوف کرتے تھے، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ ان بدعات اور رسومات میں جن کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اپنے تئیں فخر اور غرور اور تکبر پر غالباً اس کی بنیاد تھی کہ ہم اہل حرم ہیں اور ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے نگران ہیں، حرم کی پاسبان ہیں، حرم کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور پھر حرم میں جو لوگ آتے ہیں ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو ہمہ وقت یہ حرم جو ہے وہ اویلیبل ہے ہمارے لیے، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حرم کی حدود چھوڑ کر، جو کہ ایک پاکیزہ جگہ ہے، تو ہم ہل کی طرف جائیں جس کی اہمیت اتنی نہیں جتنی کہ حرم کی ہے۔ تو یہ تو ایک عبث کام ہوگا، اپنے تئیں انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہوا تھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اس طرز عمل کو ختم کیا اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ کے ذریعے، جس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ فی الحال جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔